میں ہمیشہ ایک بات سوچا کرتا تھا کہ مرد اور عورت کی محبت کے رشتے کے بنا انلائٹنمنٹ ناممکن ہے۔ کیا مرد اور عورت کا یہ رشتہ وہ چیز نہیں جو ہمیں پھر سے کامل بناتا ہے؟ جب تک مرد اور عورت کے مابین یہ رشتہ پیدا نہیں ہوتا تب تک کیسے بھرپور زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ محبت کا حادثہ آپ کے ساتھ ہوا؟ ابھی تک تو نہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہے؟ اور مجھے پتہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ یعنی آپ منتظر ہو ایک واقعے کے، ایک ایسے واقعے کے جو کبھی مستقبل میں آپ کو بچائے گا، نجات دے گا، مکمل کرے گا۔ وہی بنیادی غلطی جس کے بارے میں ہم اس پوری کتاب میں بات کرتے آ رہے ہیں۔ نجات، سالویشن، کاملیت زمان و مکان کے کسی اور منطقے میں ہے ہی نہیں۔ نجات، کاملیت اگر ممکن ہے بس ایک لمحے میں، اور وہ لمحہ ہے یہ لمحہ۔ نجات اسی لمحے میں ممکن ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نہیں سمجھ سکا، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں جان پایا کہ نجات سے آپ کی مراد کیا ہے۔ لوگوں کی اکثریت مادی لذتوں کا پیچھا کرتی ہے یا نفسیاتی تشفیوں کا تعاقب، کیونکہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ چیزیں انہیں خوشی اور خوف یا کمیوں اور خامیوں کے احساس سے آزاد کر دیں گی۔ خوشی کو اصل میں تصور کیا جاتا ہے ایک ایسا احساس جو جسمانی لذت سے پیدا ہوتا ہے، یا کسی قسم کی نفسیاتی تشفی کا احساس، وہ احساس جو کوئی چیز حاصل کر کے آپ کو ہوتا ہے۔ مادی اور نفسیاتی لذتوں کے تعاقب کی شکل میں جس خوشی کی آپ کو تلاش ہے، وہ اصل میں اسی نجات ہی کی جستجو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ عدم اطمینان اور ناکافی ہونے کے احساس سے نجات۔ لیکن جو بھی اطمینان جسمانی لذت اور نفسیاتی احساس سے تشفی سے حاصل ہوتا ہے، وہ ٹیمپریری اور بالکل وقتی ہوتا ہے۔ اور اس میں دوسری بڑی خرابی کہ جب جسمانی لذت یا نفسیاتی تشفی کا ایک پوائنٹ حاصل ہو جاتا ہے، ایک کامیابی آپ حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر ایک اور خیالی پوائنٹ بنا لیا جاتا ہے، ایک اور کامیابی جسے آپ نے حاصل کرنا ہے، اور خوشی اور اطمینان کو وہاں پہنچنے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا پوائنٹ جو یہاں اور لمحے موجود میں نہیں، اس سے کہیں آگے ہے۔ یہ انکانشیس لاشعوری مائنڈ سیٹ ہے جو مستقبل میں نجات کا، کامیابی کا، مکمل ہونے کا سراب تخلیق کرتا ہے، جس میں انسان ہمیشہ ہی ایک فکرہ دہراتا رہتا ہے: جب میں یہ حاصل کر لوں گا، یا جب وہاں پہنچ جاؤں گا تو میں اس سے آزاد ہو جاؤں گا، اس سے آزاد ہو جاؤں گا، اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر حقیقی نجات احساس کاملیت ہے، پرمسرت، پرسکون اور بھرپور زندگی میں۔ حقیقی نجات ہے وہ ہونے میں کہ جو آپ ہیں۔ حقیقی نجات ہے اس خیر کو پا لینے میں جو آپ میں موجود ہے، اور جس کا کوئی متضاد، متصادم، اپوزٹ، کوئی شر نہیں ہے۔ حقیقی نجات ہے ہونے کی مسرت، جوائے آف بینگ، جوائے آف بینگ کہ جس کا انحصار آپ سے باہر کسی شے میں نہیں، کہ جو کوئی پاسنگ ایکسپیرینس، گزر جانے والا تجربہ نہیں، بلکہ ہمیشہ موجود حضوری ہے۔ مذہبی لغت میں کہوں تو وہ مقام ہے حقیقی نجات جہاں آپ اس خدا کو پا لیتے ہیں جو آپ سے باہر کوئی چیز نہیں، بلکہ آپ کے باطن کا باطنی ایسنس ہے، انر موسٹ ایسنس آف بینگ۔ حقیقی نجات خود کو جان لینا ہے، وہ خود کہ جو لا زمان و لا حیات، واحد زندگی سے الگ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک ہے، واحد زندگی جس سے تمام موجودات بینگ
اخذ ہوتی ہے۔ حقیقی نجات نام ہے آزادی کا، خوف سے آزادی، آلام سے آزادی، کمی، تشنگی اور ناکافی ہونے کی متصورہ حالت سے آزادی، اور یوں خواہش، ضرورت، قبضے اور چمٹے رہنے سے آزادی۔ حقیقی نجات ہے جبری سوچوں سے آزادی، منفی جذبوں سے آزادی، خیالوں سے آزادی، اور سب سے بالا ماضی اور مستقبل کی نفسیاتی ضرورت سے آزادی۔ آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ حقیقی آزادی، نجات اس مقام پر دستیاب نہیں ہے جہاں تم ہو۔ یہ بتاتا ہے کہ کچھ ہوگا، آپ کچھ بنو گے، تب کہیں جا کر تم آزاد ہوگے، بھرپور ہوگے، نجات ملے گی۔ سادہ انداز میں کہوں تو آپ کو وقت درکار ہے، وہ پانے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، ہونے کے لیے یا کچھ سمجھنے کے لیے۔ پھر کہیں جا کر آپ آزاد ہوں گے یا مکمل ہوں گے۔ آپ ٹائم کو ذریعہ نجات کے طور پر دیکھتے ہو، جبکہ نجات کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ خود یہی ٹائم ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ آپ جہاں ہو یا جو ہو وہاں سے اس آزادی تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ابھی آپ کامل نہیں ہو یا اتنے اچھے نہیں ہو۔ مگر سچ یہ ہے، یہی مقام اور لمحہ موجود ہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ اس آزادی تک رسائی پا سکتے ہو۔ آپ اس مقام تک اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب یہ جان لو کہ پہلے ہی آپ اس مقام پر ہو۔ آپ خدا کو اسی وقت پا لیتے ہو جس لمحے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو خدا کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جانیے کہ نجات کی صرف ایک راہ ہے۔ کسی بھی کنڈیشن یا حالت کو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر کسی خاص کنڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف ایک پوائنٹ تک رسائی حاصل کرنی ہے، اور وہ ایک پوائنٹ ہے ناؤ، لمحہ موجود۔ اس لمحہ موجود سے ماورا کسی بھی مقام پر نجات، کاملیت، سالویشن دستیاب نہیں ہے۔ آپ تنہا ہو، کوئی آپ کا پارٹنر نہیں، تو اسی حالت کے لمحہ موجود میں داخل ہو جاؤ۔ آپ ریلیشن شپ میں ہو، یہیں اسی حالت میں لمحہ موجود میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ بھی حاصل کر لو، کوئی بھی چیز آپ کو نجات، کاملیت کے قریب نہیں لے جا سکتی سوائے اس ایک لمحے کے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ بات سمجھنا اس دماغ کے لیے بہت مشکل ہے جو یوں سوچنے کا عادی ہے کہ زندگی کی جو بھی قیمتی چیزیں ہیں، جو بھی کامیابیاں ہیں، وہ مستقبل میں ہیں، نہ ہی کوئی ایسی چیز جو آپ نے ماضی میں کی یا آپ کے ساتھ ہوئی وہ آپ کو روک سکتی ہے یا آپ جو ہے اسے لبیک کہیں، اذنس کو یس کہیں، اور اپنی پوری توجہ کو لمحہ موجود کی گہرائی میں لے جائیں۔ یہ کام آپ مستقبل میں نہیں کر سکتے۔ آپ اسے یا تو لمحہ موجود میں ہی کر سکتے ہیں یا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ لو ہیٹ ریلیشن شپس، پیار اور نفرت کے رشتے۔ جب تک کہ آپ موجودہ لمحے کی شعوری فریکوینسی تک رسائی نہیں پاتے، تمام رشتے، خصوصاً قریبی رشتے، کمزور اور حتمی نتیجے میں ناکام، ناکارہ ثابت ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہ لو ریلیشن شپس کامل محسوس ہوں، جیسے مثال کے طور پر جب آپ جن سے مخالف سے محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، محبت میں مگن ہوتے ہیں، اس وقت یہ رشتہ پرفیکٹ لگ سکتا ہے، مگر یہی بظاہر کامل رشتہ جلد ہی بحثوں، جھگڑوں، عدم اطمینان اور جذباتی حتیٰ کہ جسمانی تشدد تک جا پہنچتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ پیار محبت کے گہرے رشتے پیار اور نفرت کے رشتوں، لو ہیٹ ریلیشن شپس میں بدل جاتے ہیں۔ پھر یہی محبت جو کبھی پرفیکٹ تعلق تھی، وحشی حملہ آور بن جاتی ہے۔
محبت تو تحلیل ہو جاتی ہے، مگر مخالفت اور مخاصمت معمول بن جاتی ہے، اور محبت اور نفرت کی یہ آنکھ مچولی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھی ہونے لگتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہماری دنیا نے محبت کے تعلق میں نفرت اور جھگڑوں کی اس ملاوٹ کو آج نارمل سمجھ لیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور محبت کے درمیان پنڈولم جھولتا رہتا ہے، جو کبھی مسرت تو کبھی اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ میاں بیوی یا جوڑوں کے درمیان یہ چکر ایک عادت سی بن جاتا ہے، ایک ایڈکشن سی، اور یہی ڈرامہ انہیں احساس دلاتا رہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ پیار اور نفرت، یا کہہ لیں مثبت اور منفی قطبین کے درمیان جب تک یہ نازک توازن رہتا ہے، رشتہ بچا رہتا ہے، مگر جوں ہی منفی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور جھگڑے جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو زیادہ دیر نہیں لگتی ان لو افیئرز کو ٹوٹنے میں۔ عمومی طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ صرف منفی قطب یا نفرتی پہلوؤں کو الگ کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور رشتے پھلیں پھولیں گے، مگر افسوس ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے، کیونکہ قطبین ضدین ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہیں۔ آپ ایک کو ہٹا دیں تو دوسرا بھی نہیں رہے گا۔ مثبت اس وقت بھی منفیت کے بیج اپنے اندر رکھتا ہے جبکہ ابھی منفیت کا ظہور بھی نہیں ہوا ہوتا۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں ہی پہلو اصل میں ایک ہی ڈسفنکشن، ایک ہی ناکارگی سے جڑے ہیں۔ یہاں میں جن رشتوں پر بات کر رہا ہوں وہ رومانی رشتے ہیں، لو افیئرز، نہ کہ حقیقی محبت پر مبنی رشتے، کیونکہ محبتی رشتے میں ضدین نہیں ہوتی، اپوزٹس نہیں ہوتے، کیونکہ یہ دماغ کی سطح سے اوپر کسی مقام سے نمودار ہوتے ہیں۔ مسلسل حالت محبت کا طاری رہنا اس دور میں بہت ریئر، شاذ ہے، اتنا ہی شاذ جتنا شعور کی سطح پر موجود انسان شاذ ہی ملتے ہیں۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ محبت کی کوئی عارضی سی جھلک مل جائے، اور یہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کی رو میں وقفہ آتا ہے۔ یقیناً ناکارہ تعلق کا منفی پہلو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے بنسبت مثبت پہلو کے، اور یہ بھی بہت آسان ہوتا ہے کہ منفیت کے پہلو ساتھی میں ڈھونڈ لیے جائیں اور خود میں کوئی مسئلہ نظر نہ آئے۔ رشتوں میں منفیت کا اظہار کئی طریقوں سے ہوتا ہے، جیسے ملکیت جما لینا، حسد، جیلسی، کنٹرول رکھنے کی کوشش، پسپا ہو جانا، قطع تعلق کر لینا، یا دل میں کسی قسم کا چھپا پچھتاوا، میں ہی ٹھیک ہوں کا رویہ، عدم حساسیت، خود مگنیت، جذباتی مطالبے اور استحصال، جھگڑے، بحثیں، تنقید، جج کرنا، الزام دینے کی خواہش یا تشدد، غصہ، اور والدین کے ملے دکھوں کے لاشعوری بدلے، غصے میں پاگل ہو جانا اور جسمانی تشدد کرنا وغیرہ۔ اس کے برعکس پہلو کو دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ محبت میں ہیں، شروع میں محبت کے احساس کی یہ حالت گہری اور اطمینان بخش ہوتی ہے۔ آپ خود کو انتہائی زندہ محسوس کرتے ہیں، آپ کا وجود اچانک بامانی ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی کو آپ کی ضرورت ہے، طلب ہے، جو آپ کو خصوصی انسان ہونے کا احساس دیتی ہے، اور آپ کا وجود بھی اپنے پارٹنر کے لیے اسی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ جب آپ دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو ایک کاملیت کا احساس رہتا ہے، اور یہ احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ باقی دنیا دھندلی ہو کر غیر اہم ہو جاتی ہے۔ تاہم ایسے تعلق میں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس شدت کے پیار میں ایک دوسرے کی ضرورت بن جانا اور چمٹے رہنا آپ کا نشہ بن جاتا ہے، ایڈکشن، مجبوری۔ آپ کو ایک دوسرے کی لت پڑ جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے نشہ بن جاتے ہیں۔ آپ اس وقت
اصل میں حالت مدہوشی میں ہوتے ہیں جب نشہ دستیاب ہوتا ہے، مگر بچھڑنا تو خیر، بچھڑ جانے کا خیال بھی آپ کے نشے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا یا رہے گی کا خیال بھی آپ کو حاسد، حد سے زیادہ ملکیت جتانے والا، جذباتی بلیک میلنگ کرنے والا، الزام تراشی اور بہانے بازی کرنے والا، کھو دینے سے خوف زدہ جیسے منفی خصوصیات کا حامل بنا دیتا ہے۔ اگر دوسرا شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو آپ کو اس سے شدید قسم کی نفرت، شدید غم اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک لمحے میں پیار کی نرمی وحشی حملوں اور شدید غموں میں ڈھل جاتی ہے۔ اب وہ محبت کہاں ہے؟ کیا محبت ایک لمحے میں یوں بدل سکتی ہے؟ اور اس سے بھی پہلی بات، کیا یہ محبت تھی بھی یا ایک نشہ تھا، چمٹے رہنے کا، قبضہ کر لینے کا؟ نشہ اور کاملیت کی تلاش۔ ہمیں کیوں کسی دوسرے شخص کی لت پڑ جاتی ہے؟ پوری دنیا میں مسلمہ حقیقت ہے کہ رومانوی تعلقات ہمیشہ شدید نوعیت کی ہوتی ہیں۔ کیونکہ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اندر کے گہرے خوف، ضرورت، کمی اور ناکاملیت کے احساس سے آزادی دیتے ہیں۔ وہ خوف اور ناکاملیت کا احساس جو انسان کی غیر بیدار اور غیر نجات یافتہ حالت کا جزو لا ینفک ہے۔ اس حالت کے صرف مادی پہلو ہیں تو اس کے ساتھ ہی کچھ نفسیاتی پہلو بھی۔ مادی سطح، فزیکل لیول پر یقیناً آپ کامل کل نہیں ہیں، نہ کبھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یا تو آپ مرد ہوں گے یا عورت، یعنی کل کا نصف۔ اس سطح پر کامل ہونے کی خواہش، وحدت کی طرف واپسی، اپنا اظہار نر اور مادہ کی باہمی محبت کی صورت میں کرتی ہے۔ مرد کی ضرورت برائے خاتون اور خاتون کی ضرورت برائے مرد۔ انسانوں میں مخالف اور متضاد قطبیت اور متضاد انرجی سے ملن کی یہ خواہش بہت شدید ہوتی ہے۔ اس مادی خواہش کی جڑ لیکن روحانی ہے، سنویت کے خاتمے کی خواہش، کل کی حالت میں واپسی کا جذبہ۔ جنسی ملاپ مادی سطح پر وہ قریب ترین مقام ہے جب آپ اس حالت کل کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ اسی لیے مادی دنیا میں یہ سب سے گہرا ترین اطمینان بخش تجربہ ہوتا ہے، مگر یہ جنسی تجربہ کل کی حالت کی ایک سرسری سی جھلک ہے، ایک وقتی سی سرخوشی۔ جب تک لاشعوری طور پر آپ اسے ذریعہ نجات سمجھتے رہیں گے تو یہ ایسا ہے کہ آپ حیات کی سطح پر سنویت کا اختتام کھوج رہے ہیں، جہاں اس کا ملنا ناممکن ہے۔ آپ نے جنت کی بس ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، قبل ازیں کہ اس جنت کو اپنا ٹھکانہ بناتے آپ دوبارہ اپنے علیحدہ بدن میں دھکیل دیے گئے۔ نفسیاتی سطح پر کمی اور ناکاملیت کا احساس مادی سطح سے بھی کہیں بڑا ہوتا ہے۔ جب تک آپ دماغ سے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تو آپ کا احساس خودی مستعار ہے، باروڈ ہے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، آپ کیا ہیں؟ یہ احساس آپ ان چیزوں سے اخذ کرتے ہیں جن کا بہرحال آپ کے ہونے سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جیسے آپ کا سماجی کردار، ملکیتیں، ظاہری شباہت، کامیابی یا ناکامی یا عقیدوں کا نظام وغیرہ وغیرہ۔ یہ جھوٹا ذہن تراشیدہ سیلف، جسے انا کہتے ہیں، ہمیشہ خود کو غیر محفوظ، فنا کے خطرے سے دوچار محسوس کرتا ہے اور ہمیشہ نئی چیزوں کو کھوجتا رہتا ہے کہ جن کے ساتھ خود کو نتھی کر کے اپنے موجود ہونے کو محسوس کرتا رہے۔ مگر آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی چیز کبھی اتنی کافی نہیں ہوتی کہ اس کی تکمیل کا سامان کر سکے، اس کا خوف دور کر سکے۔ اس کا خوف قائم رہتا ہے، اس میں کمی اور حاجت مندی کا احساس باقی رہتا ہے۔
اس کے بعد آتا ہے خصوصی تعلق، لو افیئر۔ کم سے کم شروع میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے انا کو اس کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اس سے قبل کی وہ تمام چیزیں جس سے کبھی یہ احساس ذات کشید کرتی رہی تھی اب قدرے غیر نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کے پاس واحد مرکزی نقطہ رہ جاتا ہے جو ان تمام شناختوں کی جگہ لے لیتا ہے، آپ کی زندگی کو معنی دیتا ہے اور جس سے آپ اپنی شناخت کو متعین کرتے ہیں، یعنی اس شخص سے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ اب آپ اس نامہربان کائنات میں علیحدہ سا ایک ذرہ نہیں ہیں، یا کم سے کم ایسا محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ کی دنیا کا ایک مرکزہ ہے، وہ جس سے آپ کو محبت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی دنیا کا یہ مرکزہ اب بھی آپ سے باہر ہے، اور اس لیے آپ کا احساس ذات اب بھی مستعار ہے۔ اس بات کی طرف شروع میں آپ کی توجہ نہیں جاتی، جو بات اہم ہے کہ آپ کے اندرون میں موجود نامکمل ہونے کا احساس، خوف، کمی اور نابھرپور ہونے کا احساس کہ جو انا کی حالت ہے اب رہی کہ نہیں رہی۔ کیا یہ احساس تحلیل ہو گئے یا بظاہر مسرت آمیز حقیقت کی تہہ میں ابھی تک موجود ہیں؟ اگر آپ اپنے تعلقات میں محبت اور محبت کا متضاد یعنی حملہ، جذباتی تشدد دونوں کا تجربہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انا کی اٹیچمنٹ اور محبت کے ساتھ عادتی چمٹاؤ کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک لمحے میں آپ محبت کے عالم میں ہوں اور اگلے لمحے میں اس پر حملہ آور۔ حقیقی محبت میں متضادیت، اپوزیشن نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی محبت میں متضاد موجود ہے تو یہ محبت نہیں ہے، بلکہ انا کی مکمل اور گہرے احساس ذات کی شدید ضرورت ہے، وہ ضرورت کہ سامنے والا جسے عارضی طور پر پورا کر دیتا ہے۔ یہ انا کا جھوٹ ہے جسے وہ نجات کے متبادل کے طور پر پیش کرتی ہے، اور جو تھوڑی سی مدت کے لیے ایسا محسوس کراتا ہے جیسے آپ کو نجات مل گئی۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ کا پارٹنر اس طریقے سے پیش آتا ہے جو آپ کی ضرورت کی تشفی کرنے میں ناکام رہتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کی انا کی توقعات پر پورا نہیں اترتا، اور پھر خوف، دکھ اور کمی کہ جو انائی شعور کا فطری حصہ ہیں اور جو محبت کے رشتے میں کچھ دیر کے لیے چھپ گئے تھے، دوبارہ سطح پر آ جاتے ہیں۔ ایڈکٹیو ریلیشن سے انلائٹنڈ رشتوں تک۔ کیا ہم ان ایڈکٹیو ریلیشنز کو حقیقی رشتوں میں بدل سکتے ہیں؟ بالکل، حاضر باش رہ کر اور ازلی و ابدی لمحے موجود پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھتے ہوئے حالت حضوری کو شدید کر کے، چاہے آپ اکیلے ہیں یا پارٹنر کے ساتھ۔ یہ بنیادی فیکٹر ہے۔ محبت کے چراغ کے روشن رہنے کے لیے آپ کی حضوری کے نور کو اتنا توانا ہونا ہوگا کہ آپ میں موجود تھنکر یا پین باڈی کو آپ غلطی سے اپنا آپ نہ سمجھ بیٹھیں۔ خود کو تھنکر کے نیچے موجود حقیقی بینگ، دماغی شور کے نیچے موجود سٹلنس، سکوت، درد کے نیچے موجود خوشی و مسرت کے طور پر جاننے کا نام ہے آزادی، نجات، بیداری، انلائٹنمنٹ۔ جب آپ پین باڈی، دکھ بدن سے خود کو علیحدہ کر لیتے ہیں، ڈس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، تو اس وقت درد خوشی میں منقلب ہو جاتا ہے، پین ٹرانسمیوٹ ہو جاتا ہے۔ تھنکنگ سے خود کو علیحدہ کر لینا، ڈس آئیڈینٹیفائی کر لینے سے آپ اپنی سوچوں اور رویوں کے خاموش ناظر، سائلنٹ واچر بن جاتے ہیں۔ خاص طور پر آپ پر یہ راز کھل جاتا ہے کہ دماغ کے بار بار دہرائے جانے والے پیٹرن کام کس طرح کرتے ہیں، اور انا
ایگو کیا کیا روپ ہے جو بھرتی ہے۔ اگر آپ مائنڈ کو سیلفنس انانیت سے بھرنا رک جائیں تو دماغ جبری سوچوں سے باز آ جائے گا، کمپلسیو تھنکنگ سے رک جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ وہ جو دوسروں کو سچویشنز کو جج کرتا رہتا ہے اس سے رک جائے گا۔ جج کرنے کا بنیادی طور پر مطلب ہی یہ ہے جو ہے اس کے خلاف مزاحمت، اور یہی مزاحمت تصادم، ڈرامہ اور نئے درد تخلیق کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دم جو ہے ازنس اس کو قبول کر کے آپ ججمنٹ کرنے سے رک جاتے ہیں تو اسی پل آپ دماغ کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب آپ میں وہ گنجائش، سپیس پیدا ہوتی ہے جس میں محبت، جس میں مسرت، جس میں سکون ممکن ہے۔ پہلا نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آپ خود کو جج کرنے سے باز آ جاتے ہیں اور پھر اپنے پارٹنر کو جج کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پیار کے رشتوں میں یہ سب سے بڑا انقلاب ہے کہ آپ اپنے ساتھ موجود مرد یا عورت کو بغیر بدلے، بغیر جج کیے، جیسا وہ ہے یا جیسی وہ ہے اسی حالت میں قبول کرنا شروع کر دیں۔ یہ حالت آپ کو فوراً ماورائے انا لے جاتی ہے۔ ساری مائنڈ گیمز، نشے کی طرح چمٹے رہنے کے رجحانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب نہ کوئی شکار رہتا ہے، نہ کوئی شکاری، نہ کوئی ملزم، نہ کوئی الزام لگانے والا۔ یہی وہ مقام ہے جب ایک دوسرے پر انحصار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جوڑوں میں اگر کوئی لاشعوری پیٹرن ظاہر کرے تو جو اس حالت میں ہوگا وہ اس پیٹرن کا لگا بندھا رد عمل نہیں دکھائے گا۔ اب یہ ہوگا کہ آپ محبت کے اس عمل میں الگ ہوں گے یا پھر پہلے سے کہیں گہرائی میں لمحے موجود میں، بینگ میں شدت کے ساتھ ایک ہوں گے۔ کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے؟ جی ہاں، یہ اتنا ہی سادہ ہے۔ سمجھیں کہ محبت ہونے کی حالت ہے، a state of being۔ محبت کہیں باہر نہیں ہوتی، یہ آپ کے باطن کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اسے کھو دیں، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ آپ کو چھوڑ جائے لمحہ بھر کے لیے بھی۔ محبت کسی اور پر، کسی باہری حیت پر منحصر نہیں ہوتی۔ حضوری کی ساکت کیفیت میں آپ اپنی بے حیت اور ٹائم لیس حقیقت سے بطور ان مینیفیسٹڈ حیات کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ ان مینیفیسٹڈ کہ جو فزیکل فارم میں زندگی کا دل بن کر دھڑک رہا ہے۔ پھر آپ کو وہی سیم زندگی ہر دوسرے انسان اور ہر زندہ مخلوق میں محسوس ہوتی ہے، اور آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ حیت اور علیحدگی، فارم اور سیپریشن کے نقاب سے ماورا زندگی کو دیکھ سکیں۔ یہی ہے وحدت کا احساس، اور یہی ہے محبت۔ خدا کیا ہے؟ زندگی کی ساری شکلوں کی تہہ میں بہہ رہی ابدی واحد زندگی۔ محبت کیا ہے؟ اسی واحد زندگی کی موجودگی کو اپنے اندر اور تمام مخلوقات کے اندر محسوس کرنا۔ مطلب اس کا کیا ہوا؟ محبت کی جو بھی شکل ہے وہ خدا سے محبت ہے۔ محبت کوئی سلیکٹیو چیز نہیں ہے کہ اس سے کریں اس سے نہ کریں۔ جیسے سورج کی روشنی جو کبھی سلیکٹیو نہیں ہوتی، یہ کسی ایک شخص کے لیے اسپیشل نہیں ہوتی، یہ ایکسکلوسیو نہیں ہے۔ کچھ چیزوں، کچھ اشخاص کے لیے جو محبت خاص کر دی جاتی ہے وہ لو آف گاڈ نہیں ہے، بلکہ وہ لو آف ایگو ہے۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ اس نوع کی سچی محبت کی شدت میں فرق ہو سکتا ہے۔ مختلف لوگوں میں اس کی شدت کی سطح مختلف ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص باقیوں کے مقابلے میں آپ کی محبت کا جواب زیادہ واضح اور شدت سے دے، اور اگر ایسا شخص آپ کے لیے بھی محبت کے ویسے ہی جذبات رکھتا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ دونوں باہمی محبت کے رشتے میں ہیں، لو افیئر میں ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو بانڈ، جو تعلق آپ کو اس مرد یا اس عورت سے جوڑ رہا ہے
बिल्कुल वही बॉन्ड आपके और बस में आपके साथ वाली सीट पर बैठे अजनबी शख्स और आपके दरमियान भी है। परिंदे, दरख्त, फूल के साथ भी आपको वही बंधन जोड़ रहा है। फ़र्क बस शिद्दत का है। हत्ता के आदती ताल्लुकात, एडिक्टिव रिलेशनशिप्स में भी कभी कभार एक अनोखी चीज़ वाक़ई होती है जब एक हकीकी रोशनी आप में मुनव्वर होती है और इस ताल्लुक़ में आप आदती ज़रूरतों से भी मावरा कोई रिश्ता महसूस करते हैं। उस वक्त होता ये है कि आपका और आपके पार्टनर का जहन और पेन बॉडी यानी दुख बदन कुछ देर के लिए सेल्फ से अलहदा हो जाता है। एडिक्टिव रिलेशनशिप की हमारे यहाँ आम मिसाल मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है जो मोस्ट ऑफ द टाइम सर्द मेहरी का शिकार रहता है और कभी कभार इंतहाई जिस्मानी कुर्बत में बच्चे की पैदाइश के वक्त, किसी की मौत के वक्त या उनमें से कोई एक शदीद बीमारी में हो या इस तरह का कोई भी वाक़या जहन को बेबस, पावरलेस कर देता है। जब ऐसा होता है तो उस वक्त आपकी बीइंग के जो जहन के नीचे दफन थी आश्कार हो जाती है और यही वो मौका होता है जब हकीकी कम्युनिकेशन मुमकिन है। एक होने का एहसास पैदा होता है। एक होने का यही एहसास है मोहब्बत। अमूमन ये बेदार लम्हात आर्जी होते हैं और जल्द ही खो जाते हैं। हाँ, ये पायदार और मुस्तकिल नोयत के भी हो सकते हैं अगर आप इतने हाजिर बाश हों कि दिमाग और उसके पुराने पैटर्न्स को मुदाखलत ना करने दें। जैसे ही माइंड और माइंड आइडेंटिफिकेशन वापस आती है तो उस वक्त आप योर सेल्फ नहीं रहते बल्कि अपना एक मेंटल इमेज बन जाते हैं और एक बार फिर आप वही गेम्स खेलना और किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं जो ईगो की, अना की ज़रूरत है। आप फिर ह्यूमन माइंड बन जाते हैं, वो ह्यूमन माइंड जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिंग कर रहा है और जो दूसरे ह्यूमन माइंड के साथ एक ड्रामा खेल रहा है जिस ड्रामे को उन्होंने लव, मोहब्बत का नाम दिया हुआ है। हकीकी मोहब्बत के मुख्तसर नज़ारे अगरचे मुमकिन हैं मगर मोहब्बत मुस्तकिल तौर पर पैदा नहीं की जा सकती जब तक आप माइंड आइडेंटिफिकेशन से मुस्तकिल आज़ाद नहीं हो जाते और आपकी हाजिर बाशी में वो शिद्दत नहीं आ जाती जो पेन बॉडी की तहलील कर सके या कम से कम आप इतने हाजिर बाश नहीं रह पाते कि ख़ुद को बतौर वाचर देख सके। जब आप जहन को देखने वाले उसके वाचर बन जाते हैं तो उस वक्त पेन बॉडी का ये इख्तियार ख़त्म हो जाता है कि वो आपके सेल्फ पर गालिब आ सके और मोहब्बत के जज्बात को ग़ारत कर दे।